بائبل مقدس جو خدا کا سچا زندہ پاک کلام ہے، بائبل مقدس 66 کتابوں پر مشتمل لفظ خدا سے شروع ہو کر آمین پر قلم بند ہونے والی وہ سچی زندہ خدا کی آواز ہے جو ہر زمانہ میں، ہر روپ میں، ہر انسان کے وسیلہ سے جب خدا بات کرتا ہے تو اس کلام کو خدا پورا کرتا ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا اور یہ اثر دکھاتا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ بائبل مقدس میں سے ہم زبور کی کتاب کھولیں گے اور اس کے 96 زبور میں سے خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ زبور 96 میں سے خدا کے کلام کی ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 96 میں یوں لکھا ہے، اے سب اہل زمین خدا کے حضور گاؤ، خدا کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خدا بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خدا نے آسمانوں کو بنایا، عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جلال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خدا ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خدا کو سجدہ کرو، اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو۔ آمین۔ خدا کی پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم کلام مقدس میں سے ہم نے ایک مضمون شروع کیا ہے اور اس کی ہم ٹیچنگ لے رہے ہیں، تعلیم ہم اس کی حاصل کر رہے ہیں کہ میں ہدیہ اور دعیتی کیوں دوں۔ بائبل مقدس میں سے خدا کا کلام اس میں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہم بہت ساری باتیں بائبل مقدس میں سے اس کے متعلق جان چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں کہ ہدیہ اور دعیتی ہماری برکات کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہدیہ اور دعیتی سے ہم خدا کے حضور میں مبارک ٹھہرتے ہیں۔ ہدیے اور دعیتی دینے کے وسیلہ سے ہم خدا کو پسند آتے ہیں۔ ہدیہ اور دعیتی دے کر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہدیہ اور دعیتی دے کر ہم خدا کو جلال دیتے ہیں کہ اس نے ہمیں دیا اور ہم اسے دے رہے ہیں۔ ہم ہدیہ اور دعیتی اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس بدن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں تندرستی دی، سلامتی دی، زندگی دی، تاکہ ہم اس میں صحت مند رہ کر کما سکیں اور اپنی کمائی میں سے جو خدا ہمیں دے اس کا پھل ہم خدا کو دے سکیں۔ ہیلیلویا۔ اور ہم نے جانا خدا کے پاک کلام میں سے آج ہمارے لیے یہاں پر مرد خدا داؤد بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور پاک کلام میں سے ہمیں سکھا رہا ہے۔ زبور نویس بڑی خوبصورتی سے ہماری مدد کر رہا ہے کہ خداوند ہی خدا ہے جس نے آسمان، زمین، سارے جہاں پیدا کیے ہیں۔ وہی تمجید، ستائش، حمد، بزرگی، ہدیے اور سجدے کے لائق ہے۔ ہیلیلویا۔ ہدیے کا کیا معنی ہے؟ کسی کو پتا؟ خوشی سے دینا اور خدا کی حضوری میں دینا، اور جب تک ہمیں ہدیے کا معنی پتہ نہیں ہے تو ہم ہدیہ اسی لیے دیتے نہیں۔ اگر ہمیں ہدیے کا معنی پتہ ہو تو ہم ہدیہ بھی دیں۔ ہدیے کا معنی ہے تحفہ۔ ہدیے کا معنی ہے تحفہ، نظر، بخشش جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے حضور میں وہ لے کر آتے ہیں۔
ہدیہ کیا معنی ہے؟ تحفہ. اور اس لیے جو لوگ ہدیے کا معنی جانتے ہیں وہ ہدیہ بھی اچھا لے کر آتے ہیں. کیسا ہدیہ دیتے ہیں؟ اچھا ہدیہ. نہ انہوں نے گلیسرے پارٹی نوٹ ہوں دے، نہ ٹیپانے نوٹ ہوں دے، نہ انہوں نے کچھ کی کر کے مروڑ کے پائے ہوئے. ٹھیک ہے، ان کو پتا ہے کہ ہدیہ میں کس کو دے رہا ہوں؟ خدا کو دے رہا ہوں. ہدیہ میں خدا کے حضور میں اس کی شکر گزاری، اس کے لیے تحفہ لے کر آ رہا ہوں. اور تحفہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا تحفہ ہو، ہماری نظر پسند آئے. جو کچھ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم وہ خدا کو دیں. جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم وہ اگر خدا کو دیتے تو خدا کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے جو پسندیدہ ہے، جو اچھا ہے، اس لیے یہاں پر بتایا گیا خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے. کیسے اس کی بڑائی کرو؟ جو اس کی شان جیسی اس کی شیاں ہے. کوئی ایسی چیز نہ دے یا کوئی اس طرح کا ہدیہ نہ ڈالے کہ جس سے خدا کی تحقیر ہو. خدا کے حضور میں ہم دے رہے ہیں ہدیہ دائے کی تو ہم کوئی نہ تو خدا پر احسان کر رہے ہیں اور نہ ہم کوئی مجبوری سے دے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی سیکھا ہے مجبوری اور لچاری سے نہیں، دلی شوق سے. خدا کو پسند وہ آتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں کہا گیا خداوند کے لیے ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ. اپنے گرنتھیوں کے خط کے اندر 16 باب کی 20 آیت میں سیکھا ہے اور پڑھا ہے. وہاں پر خداوند کی کلام مقدس میں سکھایا گیا ہے سبت کے پہلے دن تمہارے پاس تم نے جو کمائی کی ہے اس کا دینے کے لیے ہدیہ تمہارے پاس. پورا ہفتہ تم کمائی کرتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، ہفتے کے پہلے دن یعنی اتوار والے دن تمہارے پاس ہدیہ ہو تاکہ تم خدا کے حضور میں اس کی شکر گزاری کر سکو، وہ خدا کے حضور لے کر آ سکو، وہ خدا کو دے سکو. اس لیے ہم اتوار والے دن ہی ہدیہ اکٹھا کرتے ہیں. نہ ہم جمعرات کو اکٹھا کرتے ہیں، نہ ہم بدھ کو اکٹھا کرتے ہیں. جن کو نہیں پتا وہ جمعے کو بھی کر لیتے ہیں. تو ہم اس بات کو سیکھیں اور جانیں. خداوند کا کلام بائبل مقدس ہمیں ٹیچ کرتی ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام رہنمائی کرتا ہے. سبت کے پہلے دن تم پورا ہفتہ کام کرتے ہو، اپنی کمائی اپنی آمدنی میں سے خدا کے حضور تم اس ہدیے کو دے کر آنا. خدا کی بارگاہ میں خدا کے حضور وہ اپنا ہدیہ دینا، شکر گزاری کرنا خدا کی. اور کلام مقدس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہم پورے گھرانے کے ساتھ آئیں، پورے خاندان کے ساتھ آئیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر، اپنے ماں باپ کو لے کر، ہم اپنی پوری فیملی کو اکٹھا کر کے خدا کی حضوری میں آ کر اس کی شکر گزاری کریں کہ آج خدا نے ہمیں زندگی دی، تندرستی دی، سلامتی بخشی اور آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم خدا کی ہیکل میں آ سکیں. ہلیلویا. اس لیے ہم پر سکھایا گیا خدا کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شیاں ہے. ہدیہ لاؤ، اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو. اے سب اہل زمین اس کے حضور کامتے رہو. آمین. خداوند کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ ہم ہدیہ لے کر اس کے حضور میں آئیں، اس کی بارگاہ میں، اور پھر اس کے حضور میں آ کر بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے عقیدے کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ہم خدا کے حضور میں جھک جائیں اور اس کو سجدہ کریں. کیونکہ سجدے اور عبادت کے لائق صرف خدا ہے، کوئی اور نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا دنیا کے معبود محض بت ہے. ہمارا خدا جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا اور جو کچھ ان کے اندر ہے، ان ساری چیزوں کو، ساری مخلوقات کو بنایا، اس کی تمجید کرو، اس کی ستائش کرو، اس کی تعریف میں گاؤ، اس کے حضور میں آؤ، اس کی بارگاہ میں ہدیہ لاؤ. کیونکہ یہ
हुक्म खुदाबंदी है। ये किसका हुक्म है? मुकद्दस लूका के इंजील के 6 बाब में हम 38वें आयत को सीखेंगे। खुदावंद का कलाम हमारे रहनुमाई करता है। खुदावंद ने तालीम दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तुम जैसा बीज बोगे तुम वैसा ही काटोगे, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह का बीज बोगे खुदावंद ने कहा वैसे ही उसका तुम हासिल लोगे। जितना तुम बोगे, जितना बोगे उसी के हिसाब से तुमको मिलेगा। कलाम खुदा में क्या लिखा है? मुकद्दस लूका 6 बाब की 38 आयत है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लफरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे तुम करोगे वैसे ही तुम उसका हासिल पाओगे, जैसा तुम बोगे वैसे उसका रिटर्न लोगे। अब ये हुक्म किसका है? ये खुदावंद यीशु मसीह का हुक्म है, जिसने सारी नस्ल इंसान के गुनाहों के कफारे के लिए अपनी जान सलीब पर दी, और वो मेरा निजात दहिंदा है। उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। हालेलुया। उसने हुक्म दिया, उसने फरमाया दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर हिला हिला कर लफरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। अगर तुम खुदा को दोगे, जिस तरीके से दोगे, कलाम में लिखा है जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा और जो कम बोता है वो कम काटेगा। ये खुदावंद के कलाम मुकद्दस में हमें ऐसा सिखाया गया है। आप पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब उसकी 6 आयत। खुदावंद यीशु की तालीम है। ये बातें किसकी है? हम क्यों हदिया दायरे की थे? क्योंकि हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह का हुक्म है। किसने ये हुक्म दिया है? किसने ये तालीम दी है? खुदावंद यीशु मसीह ने। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में तालीम देती है। क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 6 आयत में क्या लिखा है? लेकिन बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा। आमीन, आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा गया, सुना गया, हमें समझ आए। आमीन। आपने ये हिदायत की कार्ड लोगों को दिए हैं, और इसके ऊपर सबसे पहले फ्रंट पेज पर ये हुक्म खुदाबंदी लिखा है। खुदावंद ने फरमाया है पूरी दायत की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। आमीन। ये किसने फरमाया? रब्बुल फाज ने। किसने फरमाया? जिसने सारी कायनात पैदा की है, जो फरिश्तों का खुदा है, जो हमारी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। और हमने इसके इस वाले पेज पर ये आयत भी लिखी कि खुदावंद का कलाम हमें याद रहे, बाइबल मुकद्दस की तालीम हमारे ज़हनों में नक्श हो जाए। जैसे अभी हमने पढ़ा है कुरिन्थियों के 9वें बाब की 6 आयत के अंदर। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया। जिसने जो करना है, जैसा करना है, उसके लिए वैसा ही होना है। हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जब नए ऐतनामा में आते हैं तो खुदावंद ने हदिये दायकी से बढ़कर तालीम दी। उसने कहा खाली हदिया और दायकी नहीं देनी है, बल्कि तुमने गरीबों, यतीमों, बेवों, कंगालों की मदद भी करनी है। खुदावंद ने क्या कहा? सिर्फ हदिये और दायकी पर ही
نہیں ہے سب کچھ منحصر، تم نے اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے. غریبوں، یتیموں، بیووں، کنگالوں، مسکینوں، ایسے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. اور غیر قوم کے لوگوں پر غور کریں تو وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. وہ غریبوں، یتیموں، بیووں، مسکینوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں. جگہ جگہ شبیلیں لگائی ہیں، جگہ جگہ پر انہوں نے پانی کے پمپ لگائے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر انہوں نے پانی کے جو ہے وہ فلٹر پلانٹ بھی تیار کیے ہوئے لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آئیں پانی بھرے پئیں. ان کو بجلی کے بل نہیں آتے، ان کے فری میٹر چلتے ہیں، ان کی فری ٹربینیں ہیں، ان کے گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. سب کچھ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ خدا کی راہ پر خرچ کر رہے ہیں. تو جو کوئی خدا کی راہ پر خرچ کرتا ہے، ہم جان کر آئے ہیں، پڑھ کر آئے ہیں کورنیلیس کے بارے میں. وہ غیر قوم سے تھا پر وہ اپنی خیرات بہت دیتا تھا، خدا کے حضور میں بہت قربانیاں چڑھاتا تھا، خدا سے اپنے گھرانے سمیت ڈرتا تھا. خوف تھا اس کے اندر خدا کا، ڈر تھا اس کے اندر خدا کا، اس لیے اپنے سارے گھرانے سمیت خدا